السلام علیکم۔ قرآن مجید کی تفسیر قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی 32ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ملائکہ نے عرض کی ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے، تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ فرشتوں نے جیسے ہی سمجھا کہ حق اللہ کے ساتھ ہے، آدم کی ظرفیت آدم کے علم کے اعتبار سے، کیونکہ آدم علم کے اعتبار سے افضل و برتر ہیں اور جس کو اللہ کا خلیفہ بننا ہے اسے علمی اعتبار سے افضل و برتر ہونا ہی چاہیے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی سبحانک، معافی مانگا کہ بہرحال تو عالم بلند و برتر ہر اعتبار سے اور ہم نادان۔ یہاں پر ایک اہم نقطے پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ ابلیس اور فرشتے دونوں آدم سے یعنی دونوں آدم کے مقابلے میں آ گئے، دونوں نے اپنی آدم سے برتری کا اعلان کیا، ابلیس نے بھی اور فرشتوں نے بھی، کہ ہم ادھر ابلیس نے کہا کہ میں قومی اعتبار سے میں کیونکہ آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہوتے مٹی سے، تو مٹی بہرحال پست ہے آگ کے بنسبت، لہٰذا اپنے آگ سے بنے ہونے کا اسے گھمنڈ غرور ہوا، اس نے اپنی برتری کا اعلان کیا۔ ادھر فرشتوں نے بھی کہا نسبح بحمد نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی افضلی و برتری کو دکھایا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ دو موجود ہیں، جب دونوں نے برتری دکھائی، دو موجود ہیں، دونوں نے برتری دکھائی، فرشتوں نے بھی اپنی برتری کا اعلان کیا، ابلیس نے بھی برتری کا اعلان کیا، تو اب سوال یہ ہے ابلیس کیوں لعنت اللہ علیہ ہو گیا، فرشتے کیوں آج بھی سلام اللہ علیہ اور رحمت اللہ علیہ ہیں؟ سوال ہے جب دونوں نے اپنی برتری کا اعلان کیا تو ایک کیوں درود و سلام کا حقدار ہو گیا اور دوسرا کیوں لعنت و پھٹکار کا حقدار قیامت تک کے لیے ہو گیا؟ جواب یہی ہے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مقابلے میں اکڑ دکھائی اور ماننے کو تیار نہیں ہوا، لیکن فرشتوں نے حقیقت کو سمجھ لیا اور فوراً خاکساری کرتے ہوئے اپنی نادانی کو خداوند عالم کے سامنے پیش کر دیا کہ معافی طلب کر لی، سبحانک لا علم لنا۔ لہذا جواب واضح ہے، معافی طلب کرنے والا درود و سلام کا حقدار قرار پایا اور اکڑنے والا لعنت و پھٹکار کا۔ اگر اس آیت کے پیغامات میں غور کریں، پہلا پیغام یہی ہے کہ اگر انسان معافی مانگ لے اپنی جہالت اور نادانی کی تو یہ خود ایک بہت بڑی قیمت ہے، ارزش ہے اس کام کی، بہت بڑا مقام ہے، منزلت ہے، انسان توجہ کرے اس بات پہ۔ دوسرا پیغام یہ کہ اپنے کو بلند و برتر سمجھنا، خود کو سب سے اعلیٰ و افضل و برتر جاننا، اگر کوئی اس فکر میں آ جائے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، چاہے وہ فرد ہو یا وہ معاشرہ اور سماج ہو، کوئی بھی ہو، اگر ایسا سمجھنے لگے کوئی تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ایک غلط فکر رائج ہے لوگوں میں، مرد کی زبان ایک ہوتی ہے، مرد کی زبان ایک ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے؟ مرد کی زبان حق ہوتی ہے، اگر حق کہا ہے تو اس پہ ڈٹے رہو، اگر حق نہیں کہا ہے، ایک نہیں 10 بار 20 بار 50 بار اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو مرد کی زبان یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگے، لیکن اگر حق بات ہے تو اس پر ڈٹے رہو، لاکھ مقابلہ کرتا رہے کوئی نہیں، حق بات ہے تو اگر غلط کہا ہے تو باطل کی معافی مانگنا چاہیے، نہیں اکڑنا چاہیے، بالکل نہیں، لیکن اگر حق کہا ہے تو ہمیشہ حق کو ساتھ ہونا چاہیے، ہمیشہ حق
کے لیے فوراً حق پہ ڈٹے رہو. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ، پھر اسی پہ ڈٹے رہے. یہ ایک حق کلمہ تھا، حق گفتگو تھی، اسی پہ ڈٹے رہے، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے. لہٰذا غرور و تکبر کرنا بالکل غلط ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا ثلاث فی ابن آدم ما تعطى رأسه شيء، اگر انسان کے اندر، انسان ابن آدم میں اگر 3 باتیں نہ ہوتی اس کے سامنے، یعنی یقیناً ہر انسان میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں، تو کبھی اس کا سر غرور سے جھکتا نہیں، کوئی چیز نہیں جھکا سکتی تھی. غرور و تکبر سے وہ انسان نیچے نہیں آ سکتا. وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ المرض والفقر والموت. اگر بیماری نہ ہوتی، اگر فقیری نہ ہوتی، اگر موت نہ ہوتی، یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی تو انسان کا سر کبھی غرور سے، گھمنڈ سے نیچے نہیں آتا. یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی ہرگز اپنا سر نہیں جھکاتا کسی بھی شے کے سامنے. یہ تینوں چیزیں انسان میں ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان سرکش ہے، مظالم و مغرور و متکبر. یہ تینوں چیزیں پائے جانے کے باوجود لہٰذا انسان کو لیول کے ساتھ رہنا چاہیے، میانہ رو ہونا چاہیے، اعتدال، معتدل، یعنی برابر سے بالکل ہونا چاہیے، نہ نیچے نہ اوپر، برابر سے ہونا چاہیے. انسان کو غور کرنا چاہیے اس میں. یہاں پر جو چیزیں ہیں یہی اس کو دیکھنا چاہیے. فرشتوں نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک، ہم تسبیح کرتے ہیں پروردگار. اللہ نے کہا تمہیں اسماء کا علم نہیں ہے. ابلیس نے عقل دکھائی، اللہ نے راستہ دکھا دیا. عقل کا، غرور و گھمنڈ کا انجام کیا ہوتا ہے بتا دیا خداوند عالم نے. اسی طریقے سے اپنی جہالت کا ہمیشہ انسان کو اقرار کرنا چاہیے. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کمال ادب، بہت عظیم منزل ادب کی اور احترام کی خداوند عالم کے سامنے دکھائی. اعلیٰ منزل کا مظاہرہ کیا انہوں نے. لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم نرے جاہل ہیں، بالکل خالص جاہل ہیں. ہم کو جو کچھ پتہ ہے تو نے بتایا. علمتنا، یعنی اگر ہمارے پاس کوئی علم ہے تو تو نے سکھایا ہے. ادب و احترام کا کتنا یہاں پر مظاہرہ. انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علیم ہے، حکیم ہے، علم والا بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، صاحب حکمت بھی تو ہی ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. سب یہ سارے کلمات، یہ ایک سطر کی عبارت ہے لیکن قرآن کی آیت ہے، لیکن کتنے پیغامات ادب کے یہاں پر فرشتوں کی جانب سے خدا کی بارگاہ میں آئے. خداوند عالم کا علم ذاتی ہے، انت العلیم الحکیم ہے. باقی سب کا علم کسبی ہے، سب نے کسب کیا ہے، حاصل کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علمتنا، خدا نے سکھایا ہے. لہذا یہاں پر جو ہماری آج کی زندگی کے لیے عملی پیغام ہے اس آیت کے ذریعے، خود کو برتر نہ سمجھیں. اللہ رب العالمین ہے. ناخوشگوار واقعات اگر انسان کے سامنے آتے ہیں تو یہ انسان کی تربیت کا حصہ ہیں. انسان کسی پہ بھروسہ نہ کرے، کسی سے مدد طلب نہ کرے. کسی پر بھی مدد دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی سارساز نہیں ہے. وہ ماں جو اپنے بچوں کو اس اعتبار سے کہ نہ جانے کتنی مرتبہ جا جا کے دودھ دیتی ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے خیال کرتی ہے، وہی ماں جب بڑھاپے کی منزل میں آتے ہیں تو کبھی ایک بیٹا آ کے دیکھتا ہے، کبھی دوسرا بیٹا آتا ہے. وہ ماں جو ہر وقت بچے کے ساتھ دیتی تھی، آج اس کے لیے پاری لگ گئی کہ ایک دن اس کی پاری ہے، دوسرے دن اس کی پاری ہے. لہذا کوئی اس دنیا میں مدد کرنے والا نہیں ہے. ہماری زندگی کا پیغام یہی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں مغرور و گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، تکبر و غرور نہیں آنا چاہیے، اور ہر حال میں صرف اپنا مددگار اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے، اور جس کا اللہ نے ہمیں حوالہ دیا ہے بس اس سے مدد طلب کرنی چاہیے. خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اطاعت گزار بندوں میں قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.